یہ کارز، ویگنز اور ٹرک ان برتنوں، بستروں، کپڑوں اور گھریلو سامان سے بھرے ہیں جو افغان مہاجرین اپنے گھروں کو چھوڑتے وقت اٹھا سکے تھے۔ جنگ نے گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران لاکھوں افراد کو افغانستان سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ 95% ہمسایہ ممالک ایران اور پاکستان چلے گئے۔ کسی کا بھی وہاں زیادہ عرصہ رہنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اب جب افغانوں کی تیسری نسل اپنے وطن سے باہر رہ رہی ہے، میزبان ممالک انہیں وسائل فراہم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور بین الاقوامی ڈونرز کی امداد کم ہو چکی ہے۔ دوسری جگہوں پر ایمرجنسیز پیدا ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ اسی خطے میں مثال کے طور پر ہمارے سامنے روہنگیا کی صورتحال ہے، لہٰذا امدادی کمیونٹی یا ڈونر حکومتیں زیادہ خراب صورتحال والی ایمرجنسیز پر فوکس کرتی ہیں اور طویل عرصے سے جاری مہاجرین کی صورتحال اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ امریکہ اور طالبان دوحہ میں امن معاہدے پر دستخط کرنے کے قریب ہیں۔ جلد ہی طالبان افغانستان میں دوسرے گروہوں کے نمائندوں کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کا آغاز کریں گے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس سے طویل عرصے سے جاری تنازع کا خاتمہ ہو جائے گا اور مہاجرین کو وطن واپس جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ میں محتاط طور پر پر امید ہوں کہ ہم نے پیش رفت کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس سے قبل 2 مرتبہ افغان مہاجرین بڑی تعداد میں وطن واپس آئے، ایک بار سوویت یونین کے زوال کے بعد اور پھر طالبان کے خاتمے کے بعد، لیکن دونوں بار زمینی صورتحال نے انہیں دوبارہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ مہاجرین کی کامیاب وطن واپسی کے لیے جنگ کے خاتمے کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر امن آتا ہے تو امن کے فوراً بعد اقتصادی مواقع، بنیادی ڈھانچے اور دوسرے شعبوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح کی سرمایہ کاری کے بغیر مہاجرین اور خود افغانستان کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ عائشہ تنظیم کے لیے عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔